پھر مدینہ سے محبت کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد. اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت مکہ جیسی یا اس سے بھی زیادہ ڈال دے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باقاعدہ محبت کی دعا کی کہ ہمارے دل میں مدینہ کی محبت مکہ جیسی کر دے، کیونکہ مکہ سے یہ مکہ والے بہت محبت کرتے تھے، یا اس سے بھی زیادہ ڈال دے. اچھا یہ محبت کیوں مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہجرت کرنا، اپنی آبائی جگہ کو چھوڑنا اور پھر ایک نئی جگہ پر جا کر آباد ہونا، اس جگہ سے اگر محبت ہو جائے تو ہجرت کی تکلیف تھوڑی کم ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے واپس تشریف لاتے اور مدینہ طیبہ کے در و دیوار دیکھتے، یعنی آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتے کہ مدینہ کی باؤنڈری نظر آ رہی ہے، تو اپنی اونٹنی کی رفتار کو تیز فرما دیتے، اور اگر کوئی اور جانور ہوتا، یعنی کسی اور جانور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، تو اسے مدینہ کی محبت کے جوش میں زور زور سے حرکت دیتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی مدینہ کے لیے کہ جیسے ہی مدینہ قریب نظر آتا تو یوں ہوتا کہ جلد از جلد ادھر پہنچ جائے. ایک پاکیزہ جگہ تھی، ایک پاکیزہ زمین کا حصہ. پھر مدینہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہری برکت کی بھی دعا کی کہ دگنی برکت اللہ عطا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ مدینہ میں مکہ مکرمہ سے بھی دگنی برکت عطا فرما، یعنی وہاں پر زیادہ برکت عطا فرما، مکہ سے بھی زیادہ، 2 گنا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے اور مسلم نے بھی روایت کیا ہے. پھر مدینہ کی ایک بڑی اسپیشل کھجور ہے جو دیکھنے میں بہت چھوٹی ہے اور سیاہ رنگ کی ہے، اجوا جس کا نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت 7 دانے اجوا کھجور کے کھا لے تو اسے اس روز زہر نقصان پہنچائے گا نہ جادو. اسے مسلم نے روایت کیا. یعنی وہاں پر ایک ایسی کھجور جو بکتی نہیں تھی، ایک صحابی کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اتنی اچھی کھجور ہے اور اتنی اہم کھجور ہے کہ جو اس کو کھائے گا اس دن اس کو اگر کوئی زہریلی چیز بھی اس کو کھلا دی گئی تو اس سے اس کو نقصان نہیں ہو پہنچے گا. اور دوسری چیز جادو، یہ روحانی طور پر اتنا مضبوط کر دیتی ہے یہ کھجور. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی اچھے الفاظ کہے. اور اب آپ دیکھیں کہ مدینہ کی یہ کھجور سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی اور سب سے قیمت میں بھی زیادہ ہے. اچھا، مدینہ بیماریوں سے اور دجال سے محفوظ رہے گا. مدینہ میں بیماریاں اور دجال نہیں آ سکے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے راستوں پر فرشتے ہیں. جتنا بھی یہ مدینہ کا راستہ ہے، اس کی جو باؤنڈری ہے، اس پر فرشتے ہیں. اس میں نہ طاعون آ سکتا ہے اور نہ دجال. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے مدینہ کی سختی پر صبر کرنے کی بھی بڑی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. آپ نے فرمایا مدینہ لوگوں کے لیے بہتر ہے اگر وہ سمجھ سے کام لیں. جو آدمی مدینہ سے بے رغبتی کرتے ہوئے سے چھوڑ کر چلا جائے، یعنی اگر کوئی مدینہ سے بے رغبتی کرتے ہوئے اس شہر کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو اللہ تعالی مدینہ میں اس سے بہتر اس کا نیم و بدل بھیج دیتا ہے. اور جو بھی مدینہ کی سختی اور مفلسی پر ثابت قدمی دکھاتا ہے، میں قیامت کے دن اس کا سفارشی یا گواہ ہوں گا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، مدینہ میں کچھ تکلیف پہنچ جاتی ہے اور آپ اس کو برداشت کر لیتے ہیں، تو اس کا اجر کیا ہے کہ کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی سفارش کریں گے، اس کے گواہ بنیں گے. اور اگر کوئی مدینہ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو مدینہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اس سے بہتر نعم و بدل عطا کرے گا. یعنی اچھا اور اچھا انسان وہاں کے رہے گا. اچھا، یہ جو شہر ہے مدینہ، یہ میل بھی دور کرتا ہے. میل کچیل ہوتا ہے نا، یہ دور کرتا ہے. مدینہ میں رہنے والوں کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، بے شک مدینہ بھٹی کی مانند ہے جو اپنا میل کچیل نکال باہر کرتا ہے. قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ مدینہ اپنے برے لوگوں کو اس طرح سے باہر نکال نہ دے جس طرح سے بھٹی لوہے کا میل باہر نکال دیتی ہے. اسے مسلم نے روایت کی ہے. اس حدیث میں واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ قیامت جب آنے والی ہوگی تو مدینہ شہر میں صرف اچھے لوگ رہ جائیں گے، صرف ایمان والے لوگ رہ جائیں گے، باقی سب باہر نکال دیے جائیں گے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ مدینہ طیبہ ہے، یہ میل کو یوں دور کرتا ہے جیسے آگ چاندی کا میل کچیل دور کر دیتی ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہ کیسا اسپیشل شہر ہے کہ اس میں رہنے والے لوگ صرف اچھے ہی لوگ رہیں گے، باقی جو بھی ہیں وہ وہاں سے نکال دیے جائیں گے. اسی طرح سے ایک اور حدیث بخاری کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کی مثال بھٹی جیسی ہے، یہ میل کچیل دور کر کے خالص جوہر کو نکھار دیتا ہے. یعنی جو بھی وہاں رہ رہا ہے وہاں پر وہ نکھر جائے گا. اسے بخاری نے روایت کیا. اچھا ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ وہاں جاتے ہیں وہاں کے لوگوں کا جو انداز ہے اور ان کا بات کرنے کا انداز ہے، ان کے جو مہمان نوازی کا انداز ہے، وہ اتنا ہمبل ہے کہ آپ کو ایک انسیت محبت محسوس ہوتی ہے کہ یہاں رہنے والے لوگ واقعی بہت دل والے لوگ ہیں. یہ کس طریقے سے صاف کرے گا مدینہ قیامت سے پہلے، اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مدینہ اپنے باسیوں سمیت، یعنی جو وہاں رہ رہے ہیں اس سمیت 3 مرتبہ کانپے گا. مدینہ کی جو زمین ہے وہ 3 مرتبہ کانپے گی. اس طرح اللہ تعالیٰ ہر کافر اور منافق کو باہر نکال دے گا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا مدینہ میں تو لوگ ڈر جائیں یہاں تو رہنا صحیح نہیں ہے. تو جو یہ کہے گا اور نکلے گا وہ کافر اور منافق ہوگا، اور وہاں پہ رہنے والے لوگ صرف اور صرف ایمان والے لوگ رہے. تو یہ یوں بھی مدینہ اپنے رہنے والوں کو صاف کرتا ہے. اور لاسٹ جو شیخس آئیں گے وہ 3 شیخس آئیں گے، 3 زلزلے ایک طرح کے آئیں گے. ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اہل مدینہ سے مکر کرے گا، یعنی مدینہ میں رہنے والے لوگوں کو دھوکہ دے گا، وہ اس طرح سے پگھل جائے گا، اس طرح سے برباد ہو جائے گا، یعنی جس طرح پانی میں نمک گھل جاتا ہے. آپ نے کبھی پانی میں نمک ملایا؟ دیر لگتی ہے اس کو ملنے میں. اچھا پانی میں آپ نے چینی بھی ملائی ہوگی کبھی، اس کو ٹائم لگتا ہے، لیکن نمک فوراً ڈیزالو ہوتا ہے. اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی اہل مدینہ کو اگر کوئی دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا تو وہ اس طرح سے پگھلے گا. پگھلے گا مطلب یہ ایک مرادی بات کی گئی ہے، ختم ہو جائے گا جیسے پانی میں نمک ملتا ہے. اچھا مدینہ میں موت کی تمنا کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مدینہ میں مر سکتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مدینہ میں ہی مرے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہوتی ہے اور پتہ ہوتا ہے کہ بہت قریب ہے کہ وہ مر جائے گا، تو ہو سکے تو اس کو مدینہ لے جایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں مدینہ میں مرنے والے شخص کی قیامت کے دن شفاعت کروں گا. ترمذی نے اس کو روایت کیا. کتنی امپورٹنٹ جگہ ہے آپ دیکھیں. اور اس کے علاوہ حضرت عمر جو تھے وہ اس کی باقاعدہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک. اے اللہ ایک تو تیرے راستے میں شہادت نصیب ہو، اس کا رزق عطا کر. اللہم ارزقنی کہا حضرت عمر نے کہ اللہ شہادت چاہیے تیرے راستے میں، اور وجعل موتی، اور میری موت کو بنا دے فی بلد رسولک، تیرے ہی رسول کے شہر میں. آتی یہ دعا ان کی بخاری میں ہے، اور ان کی یہ دعا بالکل جیسی انہوں نے مانگی ویسے قبول ہوئی. فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، امامت کر رہے تھے کہ ایک شخص صفوں کو چیرتا ہوا آیا اور حضرت عمر کے کمر میں زہر آلود خنجر کھونپ دیا، اور اسی خنجر کے زخم سے حضرت عمر کی موت واقع ہو گئی، یعنی اللہ کے راستے میں وہ شہید ہو گئے. اچھا آپ اپنی دعاؤں میں کیا مانگتے ہیں؟ جس کی ہم چاہ رکھتے ہیں. ہم اپنی دعا میں وہی چیز مانگتے ہیں نا. اب یہ جو دعا ہے یہ حضرت عمر کی دعا، اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ جو مدینہ میں مر سکتا ہے وہ مدینہ میں ہی جا کے مرے. اچھا ایک بڑا بینیفٹ ہے کہ اگر وہاں موت آتی ہے تو جو قبرستان ہے جو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک سے بالکل ساتھ تھوڑے سی فاصلے پر ہے، جنت البقیع جس کا نام ہے، ایک تو وہاں تدفین ہوگی سب سے بڑھ کر جو بات ہے. دوسری نماز جنازہ کہاں پڑھی جائے گی؟ مسجد نبوی میں. اور آپ الحمدللہ اس بات کو تو اچھے سے جانتے ہیں کہ وہاں پر ایک وقت کی نماز میں بھی کتنے نمازی ہوتے ہیں، کتنے. اب تو پورا سال ہی الحمدللہ وہاں پر لاکھوں کا مجمع ایک ایک ٹائم پر موجود ہوتا ہے. جو بھی مدینہ کے آس پاس بھی لوگ رہتے ہیں وہ بھی پریفر کرتے ہیں کہ وہ مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھیں، کیونکہ مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھنے کا اجر 1000 نمازوں کے برابر دیا جاتا ہے.
خیر حرم کے تو علاقے میں جہاں پر بھی، چاہے وہ مکہ ایز حرم جہاں جہاں نماز پڑھی جائے، یا مدینہ میں جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کہا ہے جس علاقے کو، جہاں بھی نماز پڑھی جائے گی اس کو اتنا اجر تو ملے گا. لیکن خیر بہت نصیب کی بات ہے. اللہ ہم سب کو ایسی موت نصیب کرے کہ جو اللہ کے راستے میں ہو اور مدینہ منورہ میں ہو. پھر ایمان سمٹ کر مدینہ میں آ جائے گا. قیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ ایمان سمٹ کر مدینہ میں آ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ایمان مدینہ کی طرف اس طرح سمٹ آئے گا جیسے سانپ اپنے بل میں لوٹ آتا ہے. اسے بخاری نے روایت کی. آپ نے کبھی دیکھا ہے سانپ کو بل میں جاتے ہوئے؟ کتنی دیر لگتی ہے اس کو؟ بہت تھوڑی سی دیر. جیسے اس کا بل آ جاتا ہے، اس کا گھر آ جاتا ہے، مطلب وہ فوراً سے اس میں جاتا ہے اور ایسے اسموتھلی اندر چلا جاتا ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح سے پوری دنیا سے جہاں جہاں ایمان ہوگا وہ سمٹ کر مدینہ میں آ جائے گا. تو یہ کوئی معمولی جگہ نہیں تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے لیے اور صحابہ کرام جیسے بہترین مسلمانوں کے لیے. یہ کوئی معمولی جگہ نہیں تھی. اچھا، وہاں مدینہ کے خاص کنوؤں کا ذکر بھی آتا ہے. یہ سیرت انسائکلوپیڈیا میں مدینہ کے کچھ کنوؤں کا ذکر آتا ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا بھی اور اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا بھی. ایک جو کنواں آتا ہے بیرحا کا کنواں، یہ ابو طلحہ کا کنواں تھا. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے باغات کی وجہ سے مدینہ کے انصار میں سب سے زیادہ یہ مالدار تھے. انہیں اپنی تمام جائیداد میں سب سے زیادہ پسندیدہ اپنا یہ بیرحا کا ہی باغ تھا. یہ باغ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور اس کا میٹھا پانی نوش فرماتے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے، یعنی اس میں سے بے شک تھوڑا سا ہی، مما تحبون. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو. مجھے یہ باغ اپنی جائیداد میں سب سے زیادہ پسند ہے، اس لیے یہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور میں اس صلے میں نیکی اور ذخیرہ آخرت کا امیدوار ہوں، یعنی مجھے آخرت میں اللہ سے اجر چاہیے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ اسے جہاں مناسب سمجھیں استعمال فرمائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب، یہ تو بڑا ہی مفید مال ہے، بہت فائدہ مند مال ہے، اور جو بات تم نے کہی میں نے سن لی ہے. میں سمجھتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اسے اپنے عزیز و اقربا کو دے دو، یعنی اپنے فیملی ممبرز میں اس کو بانٹ دو. ایک تو یہ اللہ کے حضور نیکی لکھ لی گئی، ٹھیک ہے، اور دوسرا اس کو جب یہ اپنے خاندان والے بانٹیں گے، اپنی پیاری چیز بانٹیں گے، تو ایک اور چیز بھی ان کو ملے گی، صلہ رحمی کا اجر. اور جو رشتہ دار ہیں ان سے بھی محبت بڑھے گی. جب رشتہ داروں کو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ آپ نے اپنی پیاری چیز ان سے شیئر کی ہے، تو محبتوں کی وہ رونق آتی ہے ان رشتوں میں جو ویسے نہیں آ سکتی. جب کسی بھی رشتے کو یہ آپ کہیں گے نا یہ میری پسندیدہ چیز جو ہے وہ میں نے آپ کو دی ہے، تو وہ ایک دل کی فیلنگز ہی کچھ اور ہوتی ہیں. یہ باغ اور کنواں اب مسجد نبوی کی توسیع میں شامل ہو گیا ہے، یعنی یہ ان کی نیکی اتنی بڑی تھی کہ اب مسجد نبوی ظاہر پھر بعد میں توسیع ہوئی اس کی، تو اس باغ کے ایریا کو بھی پھر اس میں ہی شامل کر دیا گیا. ایک اور باغ تھا اریس کا کنواں. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن اپنے گھر میں وضو کیا اور اس ارادے سے نکلے کہ آج دن بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہوں گا، یعنی آج پورا دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاروں گا. انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا، تو وہاں موجودہ لوگوں نے بتایا کہ آپ تو تشریف لے جا چکے ہیں اور آپ ادھر فلاں سمت تشریف لے گئے، یعنی ایک ڈائریکشن بتائی کہ آپ وہاں کی طرف گئے ہیں. چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتا آپ کے پیچھے چل دیا. آخر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا. میں نے دیکھا کہ آپ قباء کے قریب بئر اریس والے باغ میں داخل ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کنویں کے ساتھ کیا چیز زیادہ ہے؟ باغ، کیونکہ اسی کنویں سے اس باغ کو سیراب کیا جاتا تھا. میں دروازے ہی پر بیٹھ گیا. اس کا دروازہ کھجور کی شاخوں کا بنا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر رفع حاجت کے لیے تشریف لائے تھے
فراغت کے بعد آپ نے وہاں وضو کیا تو میں آپ کے پاس بیٹھ گیا. میں نے دیکھا کہ آپ میرے عریس کی منڈیر پر بیٹھے, وہ جو کنویں کی جو منڈیر ہوتی ہے نا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, اپنی پنڈلیاں کھول رکھی ہیں اور کنویں میں پاؤں لٹکا کر تشریف فرما ہے. میں نے آپ کو سلام کیا, پھر واپس آ کر باغ کے دروازے پر بیٹھ گیا. میں نے سوچا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان بن کے رہوں گا, یعنی باہر بیٹھا ہوں, جو آئے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے تو میں یہ کام کروں گا آج. اتنی دیر میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. انہوں نے دروازہ کھولنا چاہا تو میں نے پوچھا کون صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا ابو بکر. میں نے کہا تھوڑی دیر ٹھہر جائیے. پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر موجود ہیں اور آپ کی خدمت میں آنے کی اجازت چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اجازت دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو. آپ دیکھیں کیا یہ موقع, اور کیا مطلب حیرت ہو رہی تھی مجھے اس حدیث کو پڑھ کے بھی کہ کیا موقع تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں پر بیٹھے ہوئے ہیں, منڈیر پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ابو بکر آتے ہیں اور ایک صحابی جو دربان بن کے بیٹھا ہے. میں دروازے پر آیا اور ابو بکر سے کہا کہ اندر تشریف لے جائیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہو گئے اور اس کنویں کی منڈیر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائنی طرف بیٹھ گئے. اچھا, آپ اپنے دوست کے ساتھ برابر میں بیٹھ گئے. انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے دونوں پاؤں کنویں میں لٹکا دیے اور اپنی پنڈلیاں بھی کھول دی, یعنی جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوزیشن اختیار کر کے رکھی تھی ویسے ابو بکر نے بھی. پھر میں واپس آ کر اپنی جگہ بیٹھ گیا. میں آتے وقت یہ سوچ رہا تھا کہ میرے بھائی بھی میرے ساتھ آنے والے تھے. میں نے اپنے دل میں کہا کہ کاش اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو خبر دے دے اور انہیں کسی طرح یہاں پہنچا دے. اتنے میں کسی صاحب نے دستک دی. میں نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ عمر بن خطاب. میں نے کہا تھوڑی دیر ٹھہر جائیے. چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. سلام کے بعد عرض کیا کہ عمر آئے ہیں اور اجازت چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اجازت دے دو اور ان کو بھی جنت کی بشارت دے دو. میں واپس آیا اور کہا اندر تشریف لے جائیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی ہے. وہ داخل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منڈیر پر بائیں جانب بیٹھ گئے. انہوں نے بھی اپنے پاؤں کنویں میں لٹکا دیے. پھر میں دروازے پر آ کر بیٹھ گیا اور سوچتا رہا کاش اللہ تعالیٰ میرے بھائی کے لیے بھی خیر چاہتے ہوئے انہیں یہاں پہنچا دے. اتنے میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے دروازے پہ دستک دی. پوچھا میں نے کہ کون ہے؟ تو بولے عثمان بن عفان. میں نے کہا تھوڑی دیر توقف کیجئے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان کی آمد کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اجازت دے دیجئے اور ایک مصیبت انہیں پہنچے گی, اس پر جنت کی بشارت بھی پہنچا دو. یعنی ایک پرابلم ان پر آئے گی حضرت عثمان بن عفان پر. میں دروازے پر آیا اور ان سے کہا کہ اندر تشریف لے جائیے, ایک مصیبت آپ کو پہنچے گی, اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے. جب آپ داخل ہوئے تو دیکھا منڈیر پر جگہ نہیں ہے. چنانچہ آپ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے. یہی عریس کا کنواں تھا جس میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاندی کی انگوٹھی گر گئی تھی. آپ کو یہ پتہ ہے یہ حدیث؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی تھی جس پر سٹیمپڈ تھی محمد رسول اللہ, ٹھیک ہے, یہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئی, پھر حضرت ابوبکر صدیق سے عمر فاروق کے پاس آئی اور پھر حضرت عثمان کے پاس آئی, اور اسی کنویں پر حضرت عثمان کھڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی سے ایسے کھیل رہے تھے تو وہ نیچے گر گئی. اس کنویں کو انہوں نے تقریباً کچھ دنوں تک پورا خالی کروایا اور ڈھونڈتے رہے اس انگوٹھی کو, پر وہ انگوٹھی نہیں ملی. یہ علماء کہتے ہیں کہ انگوٹھی کا کھو جانا فتنوں کا آغاز ہونا. اس کے بعد سے پھر حضرت عثمان کے ساتھ ایشو شروع ہوئے, اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی موجود تھی ہر سچویشن جو تھی وہ پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی. پھر وہ انگوٹھی گر گئی تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر اور پھر عمر نے بھی استعمال کیا, اور حضرت عثمان نے پانی نکال کر 3 دن تک اس کو تلاش کیا لیکن وہ انگوٹھی نہیں ملی. یعنی وہ اللہ کا ہی اذن تھا کہ وہ پھر چلی گئی. پورا پانی خالی کر کے بھی 3 دن تک آتا ہے کہ انہوں نے ڈھونڈا, اور یہی عریس کا کنواں تھا. پھر اسی طرح سے ایک اور کنواں تھا, بیدعا کا کنواں.
ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ کو بیضاء کے کنویں کا پانی پلایا جاتا ہے جبکہ اس میں کتے کا گوشت بھی کوئی ڈال جاتا ہے، حیض کی دھجیاں بھی کوئی ڈال جاتا ہے اور گندگی بھی اس میں پڑ جاتی ہے. تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز نجس نہیں کرتی. ایکچولی کنویں کا پانی موونگ ہوتا ہے، وہ موو ہوتا رہتا ہے، تو اسی لیے اس کے اندر اگر کوئی گندگی گر بھی جاتی ہے تو اس میں پانی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پھر پانی کو وہ چیز نجس نہیں کرتی. اور چونکہ وہ پانی شفل ہوتا رہتا ہے، موو ہوتا رہتا ہے، تو اس وجہ سے اس سے کوئی حرج نہیں کہ اسے پیا بھی جائے اور اسے وضو بھی کیا جائے. اسی طرح سے ایک روما کا کنواں تھا. یہ روما کا کنواں ایک یہودی کی ملکیت میں تھا. اس کا پانی بہت میٹھا تھا اور مسلمان یہاں سے پانی خرید کر استعمال کرتے تھے. یہودی پانی بیچتا تھا. اس کنویں کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا. اس عمل پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو جنت کی بشارت دی تھی. پوری بخاری کی روایت ہے. ہوا یہ تھا کہ یہودی نے پہلے آدھا بیچا تھا کہ یہ آدھا تمہارا آدھا میرا، ایک دن پانی میں لوں گا اور ایک دن پانی تم لوگے. اب جس دن حضرت عثمان کی باری ہوتی اس دن حضرت عثمان مسلمانوں کو فری آف چارج بغیر کسی پیسے لیے جب دیتے تھے تو سارے مسلمان اسی دن ہی پانی بھر لیتے تھے. دوسرے دن یہودی سے پانی کوئی لینے آتا نہیں تھا. تو منہ مانگی قیمت پہ بیچا تھا یہودی نے کہ ٹھیک ہے میں پورا دیتا ہوں لیکن اس کی اتنی قیمت ہوگی. اور حضرت عثمان الحمدللہ اللہ کی طرف سے بڑی وسعت رکھتے تھے مالی طور پر، انہوں نے اس کی پیمنٹ کی اور جنت کی بشارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وصول کر لی. اسی طرح سے ایک غرس نامی کنواں تھا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور پانی بھی پیا تھا، اس پانی سے وضو بھی کیا تھا اور اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا تھا. وہ پانی مطلب کم ہو جایا کرتا تھا، خشک ہو جاتا تھا بار بار وہ کنواں. پھر جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا، اپنا سلائیوا جس کو آپ کہتے ہیں وہ ڈال دیا، تو اس کے بعد سے وہ کبھی خشک نہیں ہوا. اس میں پانی بس ہر وقت رہتا ہی تھا موجود کثیر تعداد میں. تو مدینہ بڑی اسپیشل جگہ جو کہ چنی گئی ہجرت کے لیے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص الخاص چیزیں بھی عطا کی گئیں، جس پر انشاءاللہ ہجرت کے موقع پر بھی آپ پڑھیں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جائیں گے تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی جگہ عطا کریں گے اور پھر آپ کی رہائش کا بھی انتظام ہوگا. پھر کس طریقے سے وہاں پر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور بھائی چارے کی جو مثال وہاں پر قائم کی گئی، جو کہ انشاءاللہ ہجرت کے اس واقعے کے بعد ہم پڑھیں گے. بہترین لوگوں کے لیے بہترین دار الحجرہ اللہ کی طرف سے منتخب ہوا اور وہاں پر وہ لوگ جا کے بہت خوب سیٹ ہو گئے، اچھے سے مطمئن زندگی گزارنے لگے الحمدللہ. تو آج سیرت کا یہ پہلو بس یہیں تک ہم رکھیں گے. اگلی کلاس میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ پھر ہجرت کا سفر جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ پھر ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.